سر سب سے پہلے پاک چائنا جو مشاورتی میکانزم اجلاس ہوا کتنا امپورٹنٹ تھا؟ ایک پازیٹیو یہ بات تو ہے کہ سی پیک کو لے کر ایک پازیٹیو ایک انڈیکیشن مل رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس پر ایک پیج پر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کون سے اہم چیلنجز ہیں جس سے ہمیں نمٹنا ہے سی پیک کو لے کر؟ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے جو اس کا ذکر کیا 21 جون کو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چائنا ہمارا جو درینہ دوست ہے وہ ایک قومی وحدت کی علامت بن گیا ہے کہ اس کمرے میں، اس ہال میں پورے پاکستان کا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، حزب اختلاف، حزب اقتدار، جو آپس میں بات نہیں کرتے، جیسے کٹی ہوئی ہے جیسے کہتے ہیں نا مذاق سے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سب صوبے کے نمائندے بھی وہ بھی موجود تھے اور بڑی کھل کے سب کی بات بھی ہوئی اور سب نے یکساں آواز، سیم پیج، ویسے تو ہم کہتے ہیں فوج اور خاکی مفتی کا، اس میں اس ایشو پر سب نے کانفیڈنس اظہار کیا، اعتماد چین کے اوپر اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر، جو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے اس ماحول میں جہاں چپکلش ہے، تضاد، تصادم، اتنے مسائل چل رہے ہیں، تو اس میں یہ کوارڈینیشن ہوئی اور سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو روشن مستقبل کا ضامن سی پیک ہے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا منسٹر صاحب کا جو ان کے آئے تھے، لیو جیان چاؤ، آپ کی چائنیز پروننسیشن بہت اچھی ہے، انلائک موسٹ پاکستانیز، وہ میرے ساتھ ولاڈی واسٹاک میں بھی تھے، ابھی برکس کانفرنس میں 17 جون کو ہم اکٹھے تھے، وہ ادھر کانفرنس ہوئی، وہ خیر وہ واپس بھیجیں گے، میں پاکستان آیا 17 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ادھر، تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ چائنیز کو بھی ایک اعتماد ملا، لیکن چائنا بھی آپ کا جو دوست ہے، انہوں نے بھی آپ کھل کے اپنے دل کی باتیں کر دی، سیکیورٹی کو بھی لے کر اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بھی لے کر۔ آپ نے ذکر کیا پچھلے 5 سالوں میں 17 چائنیز مارے گئے، جس میں 2 خواتین بھی ہیں، ایک پروفیسر کراچی کے اور ابھی جو واقعہ انجینئرز کا ہوا تھا مارچ میں، اور 13 پاکستانی بھی اس میں مارے گئے تھے بیچارے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی سیریس بات ہے اور وہ چائنیز کو کنسرن جائز ہے، صرف چائنا کا نہیں ہے، عرب انویسٹرز بھی آئیں گے، امریکن بھی اگر ہوں، مغرب کے بھی ہوں، اگر آپ کو اپنی ذاتی جان و مال پر خطرہ ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو میسج دیا، چائنیز نارملی مداخلت نہیں کرتے، لیکن ایک مخلص دوست کے ناطے وہ مشورہ تو دے دیتے ہیں، اور انہوں نے مشورہ یہ دیا، اور یہ بات پچھلے سال میں چائنا گیا تھا، شاید آپ کے پروگرام میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ چائنیز نے یہ بات کی، میں نے نام نہیں لیا تھا، کہ چائنیز قیادت نے کہا کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، یعنی سیاسی قائدین کو، ہیلنگ ٹچ، بالکل، دست شفا، ایبسولوٹ، یاد ہے آپ کو؟ وہ انہوں نے کہا کہ آپس میں مل بیٹھیں، ورنہ یہ حالات ٹھیک نہیں، اور ہم ایز اے فرینڈ آف پاکستان وہ کہہ رہے ہیں ورڈ ہے، اور یہی بات ہمیں سعودی عربیہ والے کہتے ہیں، یہی بات یو اے ای والے کہتے ہیں، اور یہی بات ہمارے مغربی دوست کہتے ہیں، اگر مخلص دوست ہیں وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ the glass is half full، پازیٹیو بات ہے، لیکن اب the ball is in our court، کہ پاکستانی قیادت وہ کس طرح ہینڈل کرتی، چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، دونوں میں ذمہ داری ہے اس میں۔ اچھا، سی پیک کو لے کر اس میں کرتے ہیں، سی پیک کو لے کر ایک اور بڑا ایک چیلنج ہم دیکھتے ہیں، بیوروکریسی، جو فیتے کا جو مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کی بیوروکریسی از ویری پاورفل، یہ منسٹرز تو صرف ربر سٹیمپ ہوتے ہیں، میں خود منسٹر رہا ہوں، خیر ہمارے زمانے میں تو ہم اسٹرانگ منسٹرز تھے، لیکن آج کل ڈھیلے ڈالے منسٹرز ہیں، جو بیوروکریٹس کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ لال فیتا اتنا لمبا ہو گیا ہے، اتنا مضبوط ہو گیا، اس کو کاٹنا ہی مشکل ہے۔ 37 ڈفرنٹ رولز، ریگولیشنز، NOCs، لاز ہیں آپ کے انویسٹمنٹ کے لیے، 37 وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی، تو آپ ان کو کراس کر کے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا 10 سال پہلے، ون ونڈو آپریشن، جو دبئی میں ہے، جو چائنا میں ہے، جو کسی اور ملک میں جہاں ترقی ہو رہی ہے وہ ہے، ایکسپٹ پاکستان آف کورس۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رکاوٹیں پھر اب دور ہوئیں گی؟ ساری ہونی چاہیے، اٹس اے مین میڈ پرابلم، یہ کوئی باہر سے تو نہیں آیا نا، آپ نے SIFC بنا دی ہے، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس کے مینڈیٹ میں یہی تھا، پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں، تو کرتے کیوں نہیں ہے؟ بالکل، they should do it, just do it۔ آپ کو یاد ہے کہ جو پرائم منسٹر نے دورہ کیا، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے، ایک بڑا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، سوشل میڈیا پر بھی، ویسے بھی وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا، بے بنیاد تھا، ایبسولوٹ نانسنس۔ یہ بہت کامیاب دورہ تھا، بڑا اہم دورہ تھا، اور میں یہ اس حد تک کہوں گا تاریخی دورہ تھا، اور میں چائنا کے بارے میں کچھ جانتا ہوں باقی لوگوں سے زیادہ شاید، اس میں جو آرمی چیف کی پریزنس بڑی امپورٹنٹ، جنرل عاصم منیر جب اس میٹنگ میں تھے صدر شی جن پنگ کے ساتھ، وہ ایک میسج تھا چائنیز قیادت کو
کہ جی ہم جو پاکستان کی مسلح افواج ہے ہم گارنٹور ہیں سی پیک کے سیکیورٹی کے اور پالیسی کنٹینیوٹی کے بھی. پالیسی کنٹینیوٹی یہ نہیں کہ یہ 2 مہینے 6 مہینے سال کے بعد تبدیل ہو جائے گا سر. چائنا کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کم وقت میں, چاہے اور کوئی تبدیلی آ جائے. لیکن یقین دہانیاں تو آپ کو پتہ ہے آصف باجوہ صاحب جب وہ تھے تب بھی تو یہ زیادہ میں آصف باجوہ کی تھوڑی سی قبلہ درست نہیں تھا خارجہ پالیسی پر, ان کا کلیئر ہے. آئی فائنڈ کہ موجودہ فوجی قیادت کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے آن کشمیر, انڈیا اینڈ چائنا. اچھا, تو امریکہ کے کنسرنز ہمارے لیے بودر نہیں, ہم نہیں کرتے سی پیک کو لے کر. دیکھیں نا کنسرنز پہلے بھی تھے, وہ کہتے تھے نیوکلیر بم نہ بنائے, ہم نے بنا لیا. وہ کہتے تھے چین سے دوستی نہ کریں, فیلڈ مارشل ایوب خان تھے, وہ امریکہ کے بڑے قریب تھے, ذوالفقار علی بھٹو ان کے فورن منسٹر تھے, ہم نے بنایا. اور مجھے یاد ہے میں اس کو جرنلسٹ تھا, جیسے اب آپ بھی ہیں ماشاءاللہ اسٹرانگ جرنلسٹ, تو جنرل ضیاء کا دور تھا, آئی واز ایڈیٹر آف دا مسلم. ہم نے پریزیڈنٹ سید علی خامنائی کو پاکستان بلایا, 1980s کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ ہم افغان جہاد میں امریکہ کے پارٹنر تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ایران ہمارا ہمسایہ ہے. تو ہم جب ریڈ لائن ہمارے لیے ہوتی ہے قومی مفاد, ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں, چاہے خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو. لیکن آج میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کو پریشر کتنا تھا نیوکلیر دھماکہ نہ کریں, انہوں نے کر دیا. لیکن آج تو IMF کا پریشر تب سے کہیں زیادہ ہے. آج اب ہم ڈر گئے میرے خیال میں زیادہ, ہمارے زیادہ نیوکلیر پاور بن گئے, ہم لوگ بھی ڈر گئے, لیکن خوف زیادہ آ گیا. مجھے قیادت کی بات کر رہا ہوں میں, عوام میں نہیں ہے, عوام دبنگ ہے, آپ لوگ میڈیا والے دبنگ ہیں. نہیں, ہمیں ڈرایا تو جاتا ہے نا کہ اکانومی ڈاؤن فال ہو گیا. آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈریں یا نہ ڈریں, وہ تو اٹس ہاؤ یو ٹیک دا پریشر مینٹلی. نو نیڈ ٹو ٹیک, جیسے کرکٹ ٹیم ہے وہ پریشر میں آ جاتی ہے, آپ میں نفسیات کی, حالانکہ کرکٹ نفسیاتی جنگ ہوتی ہے. تو مائنڈ, یو لوز دا بیٹل ان دا مائنڈ. تو آپ کو کوئی دباؤ کہہ کہ یہ سوال نہ پوچھیں, آپ کہیں میں پوچھوں گی, میں تو پوچھوں گی. ہاں, تو پھر کیا اس کا مطلب آپ نے وہ پریشر ریجیکٹ کر دیا نا. صحیح. ہمیں کہتے تھے اس کو سینسرشپ سے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. یہ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اس سے بڑا ہے, یہ اس سے بڑا ہے. اچھا, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس خطے کے لیے. اب خیر بیلاروس بھی آ رہا ہے, وہ یورپ کا ملک ہے, لیکن زیادہ تر یہ خطہ ہے سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا. پاکستان بھی ممبر ہے, ہندوستان بھی, ایران بھی, سارا کچھ ہے. اور یہ اس حوالے سے شروع کیا انہوں نے, اور 3 جولائی کو ان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے قزاقستان میں ہیڈز آف اسٹیٹ. برکس جو ہے نا, اٹ انکلوڈس ساؤتھ افریقہ, آپ نے مینشن, اب ایجپٹ بھی آ گیا ہے, سعودی عربیہ, ایران, UAE, ایتھیوپیا, برازیل. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اس کا دائرہ وسیع, اور 29 کنٹریز میں بنگلہ دیش, سری لنکا, وہ سارے ملک تیار بیٹھے ہیں. تو اس میں جو آلٹرنیٹ فائنینشیل آرڈر کی بات کی نا, اور سسٹم کی, 193 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, اس میں سے 68 کنٹریز نے کہا ہے کہ ہم تجارت کریں گے ڈالر کے علاوہ, روپیز میں, ریال میں, RMB میں, رینڈ میں, اپنے روبلز میں, یہ, اور اس میں سعودی عربیہ شامل ہے. سعودی عربیہ شامل ہے اس میں ایران شامل ہے, ہندوستان شامل ہے. تو آپ دیکھیں نا, جب آئل اینڈ پیٹرول کے جو بڑے میکرز ہیں وہ کر رہے ہیں, دنیا کے نصف آبادی کر رہی ہے, تو ڈالر کی. اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے جو 50 سال پرانا معاہدہ تھا سعودی عربیہ اور امریکہ کا پیٹرو ڈالرز پر, کہ ہمارا ڈالر کے تھرو ہم تیل خریدیں گے, وہ سعودی عربیہ نے اس کا رینیو نہیں کیا, خاتمہ کر دیا. اچھا, سو دیٹ از ویری سگنیفیکینٹ. اور یہ لوگ وہ نہیں ہے, یہ نارتھ کوریا نہیں ہے, یہ امریکہ کے دوست ہیں, سعودی عربیہ, UAE, مصر, تو ان کے تو اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اٹس اے ویری بگ چیلنج کہ ڈالر جو ہے, آل مائٹی ڈالر, اس کی بالادستی کا خاتمہ کا آغاز تو ہو گیا نا. اور جب یہ شروع ہوا تھا تو ان کا ٹارگٹ تھا کہ 2050 تک, 2050 تک وہ جو اکانومسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا. پاکستان بھی اس کیو میں لگا ہوا ہے, ہو جائے گی پاکستان کی بھی ممبرشپ. میں نے لابی بھی کی پرسنل لیول پر, اور بلکہ ممبرشپ کروانے میں میرا رول ہے, کیونکہ میں پچھلے سال ساؤتھ افریقہ گیا تھا. تو میں نے چیک کیا, ان کا جی ہم نے تو اپلائی نہیں کیا. میں کیوں نہیں اپلائی کیا؟ کہتے جی وہ ہندوستان, یہ وہ. میں چھوڑو, ہندوستان تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے, وہ تو ساکھ میں بھی ہے, کیا نکاح ٹوٹتا ہے کہ ہندوستان بھی بیٹھ جائے. ہم لیو کیوں لیٹ ہو گئے؟ سستی. سوری ٹو سے دیٹ. تو لیکن دیر آئے درست ہے, میں کہوں گا لیٹس موو آن. اچھا, انڈیا تو بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بڑی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ, وہ کیسے اس کو سپورٹ کرے گا؟ اب انڈیا کے لیے, انڈیا از دا ویکسٹ لنک ان دا چین آف برکس. آپ نے جو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں کی رول جو ہے وہ چائنا کا ہے اور رشیا کا ہے. اچھا. اور دونوں جو ہیں وہ ہماری طرف مائل ہیں. چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے, اور رشیا از ویری کین فار گڈ ریلیشن شپ وتھ پاکستان. وہ چاہتے ہیں پاکستان سے قربت ہو, اقتصادی بھی, سیاسی بھی, سفارتی بھی. تو ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے.